بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مسئلہ ایسا بیان کرتے ہیں، یہ بھی مبتلا بے مسئلہ ہے، معاشرے کا مسئلہ ہے۔ اسلامی معاشرے میں یہ چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس وجہ سے یہ کام ہوتے ہیں، کیوں ایسے ہو جاتا ہے، اور وہ ہے اولاد کا نافرمان ہونا۔ دیکھا گیا ہے کہ والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی اولاد نافرمان ہو گئی۔ تو دیکھتے ہیں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن نے، خدا نے اس بارے میں کچھ بتایا ہے، کوئی چیز بتائی ہے کہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے۔ تو بہت اچھے انداز میں قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے۔ نافرمانی کی وجوہات جاننے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فرمان برداری کس وجہ سے ہوتی ہے، تاکہ پھر نافرمان برداری یا غیر مطیع ہونے کی وجوہات ہمارے سامنے آ سکیں۔ پہلے ہمیں پتہ چلے کہ نافرمان بردار جو بچے ہوتے ہیں وہ جو دوسرے کے مقابلے میں جو فرمان بردار ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ پہلے اس میں فرمان بردار اور مطیع اولاد کی وجہ جان لیتے ہیں۔ خدا نے ہر چیز کو فطرت کے مطابق اور فکس بنایا ہے کہ جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ گندم بوئے تو گندم کاٹے، جو بوئیں تو جو کاٹے۔ جو بھی آپ پہلے اس کو انویسٹ کریں گے وہی آپ کو واپس ملے گا۔ خدا کی فطرت پکی ہے اور اس میں لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی سلسلہ نہیں ہے۔ سنت اللہ التی، جو کہ خدا نے اپنی سنت اور پکی سنتیں کو قرآن میں ذکر کر دی ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ فرمان برداری کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بچے کیوں فرمان بردار ہوتے ہیں؟ والدین کا ایک رول ہوتا ہے، ماں کا ایک رول، باپ کا ایک رول۔ ماں کا رول یہ ہے کہ جب جرثومہ والد کی طرف سے اس کے پیٹ میں بچے کا منتقل ہوتا ہے، نطفہ منتقل ہوتا ہے، تو وہ اپنے جان سے، اپنے جسم سے تمام تر جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے، جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کے پیٹ میں موجود بچے کی کرتی ہے، اور پھر اس کو پیدا کرنے تک، اور پھر بڑا کرنے تک، دودھ پلانے تک، اور پھر آگے تک چلی جاتی ہے۔ باپ کا رول کہاں سے اور کیسے ہے، کتنا ہے؟ باپ کا رول جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے نفقہ دینے سے، جو اس بچے کی ماں کو اس نے رشتہ ازدواج میں لا کر نفقہ دینا شروع کیا ہے، اس پر خرچہ شروع کیا ہے۔ جب سے بچہ نطفے کی صورت میں ادھر منتقل ہوا ہے، باپ نے صرف جسمانی طور پر صرف ایک چھوٹا سا یہی کام کیا ہے کہ نطفے کو منتقل کیا ہے ماں کے پیٹ کی طرف۔ جسمانی کام باپ کا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں نے در مقابل بہت کچھ اس بچے کے بارے میں صرف کیا ہے۔ ماں کا کردار خالص رہتا ہے، وہ اپنا جو اس میں ملاوٹ نہیں کر سکتی ہے۔ کسی دوسرے کے جسم کو لگا کر وہ اس بچے اپنے کو سپورٹ نہیں کر سکتی ہے، نہ ہی بعد میں دودھ مکس کر سکتی ہے۔ جو اپنا پلائے تو اس کی بات کر رہا ہوں، خوب دیتی ہے، پھر بھی بعد تک خدمت جو کرتی رہتی ہے۔ اس لیے جتنی بھی شکایات آتی ہیں، اکثریت شکایات کی جو ہے نا، وہ کدھر سے ہے؟ والد کی طرف سے ہے۔ والد کہتا ہے کہ بچہ کیا ہو گیا ہے؟ نافرمان ہو گیا۔ ماں کو شکایت نہیں ہوتی ہے، اور ماں کی طرف بچے کا رجحان بھی برقرار رہتا ہے، اور نافرمانی بھی ادھر کیا ہوتی ہے؟ بہت کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ماں نے اپنا جو کردار توڑ تک کیا ہے آخر تک، وہ بالکل خالص اور برقرار ہے، کہ اس میں ملاوٹ نہیں کی ہے۔ باپ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اس کی ماں کو نفقہ دے کر سپورٹ کرتا ہے، مالی معاونت، مالی سپورٹ۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کا کام ہے عورتوں پر کیا کریں؟
ان کو تقویت دیں، ان کی قوامیت یعنی ان کے سارے اخراجات، سارے سلسلے، حفاظت، سیکیورٹی، خرچے وغیرہ ہر چیز وہ مردوں کے ذمہ۔ اب یہ مرد جب مال دے رہا ہے، اگر اس مال میں وہ دوسرا مال شامل کر لے، مال جو ہے وہ اس کا جائز نہیں ہے، بہنوں کا مال ہے، بھائیوں کا مال ہے، دھوکے کا مال ہے، چوری کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، یا کامکاری کا مال ہے۔ جیسے ہمارے اکثر اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ نوکری پہ لگے ہوئے ہیں، صرف جاتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور تنخواہ بھی بڑے مزے سے لیتے رہتے ہیں کہ بھائی بڑا کام ہے۔ یہ ان کو نہیں پتہ ہے کہ یہ جو کم کام کر رہے ہیں یا کام چوری ہو رہی ہے، اس سے جو حاصل ہونے والا پیسہ ہے وہ جائز پیسہ نہیں ہے، وہ غیر کا پیسہ ہے، غیر کا پیسہ ہے، اپنا اس کا پیسہ نہیں ہے۔ بس یہ بندہ غیر کا پیسہ، مختلف ذرائع بنتے ہیں، یعنی ہماری زندگی میں بہت زیادہ بنتا ہے کہ غیر کا پیسہ ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ جنہوں نے خمس نہیں دیا، جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، جنہوں نے صدقات نہیں دیا، جن کا جو بنتا ہے وہ نہیں دیتے ہیں، یہ سارے اسی زمرے میں آتے ہیں۔ دوسروں کا مال وہ خرچ کر رہے ہیں، اب وہ دوسروں کا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اس بچے کی ماں پر، اس بچے پر، اس بچے کو بڑا کرتے ہیں، اور بچے کو بڑا کرنے کے بعد وہ بچہ غیر کا ہو جاتا ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا ہے؟ سورہ اسراء میں آیت نمبر 64 میں ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ اے شیطان، خدا کہہ رہے شیطان تو ان کو ڈرا دھمکا، تیری مرضی، وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ، اپنے لشکروں کو ان کے خلاف کر، یعنی انسانوں کے خلاف۔ اور اگلے جملے میں کہتا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے مالوں میں شریک ہو جا اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا، یعنی مال میں شریک ہونے کے بعد اولاد میں شریک ہونا قطعی ہے۔ وہ شیطانی کام کی وجہ سے، یعنی رشوت کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے، نقلی مال کی وجہ سے، حد سے زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے، جہاں 10 بنتے تھے 12 لیے ہیں، جو چیز سستی بنتی تھی اس کو مہنگا بیچا ہے، لوگوں سے پیسے بٹورے ہیں، لیے ہوئے ہیں، اب اس کے وہ پیسے خرچ ہوئے ہیں کس پر؟ ماں پر، بچے پر، غیر کے پیسے خرچ ہوئے ہیں۔ خوب شارکم فی الاموال، مال میں ان کے شریک ہو جا، اس کے بعد کیا ہے؟ ول اولاد، اولاد میں شریک ہو جا۔ اب شیطان ان کے مال میں بھی شریک ہے اور ان کی اولاد میں بھی شریک ہو گیا۔ کس طریقے سے؟ اسی مال کے ذریعے سے۔ جب بچے نے دوسروں کا مال کھا لیا ہے، اب بچہ جو ہے وہ رسپانڈ دیتا ہے، جو کچھ اس میں آپ نے بویا ہے، یہ بچہ کہاں سے بنا ہے؟ آپ کے دیے ہوئے بوئے ہوئے مال سے بنا ہے۔ ماں کی جسمانی حصہ داری ہے اس میں، وہ بڑی کافی حد تک خالص رہی ہے، اس لیے کہ وہ ملاوٹ کر ہی نہیں سکتی ہے، لیکن باپ جو کہ مالی سپورٹ کرتا ہے اس میں ملاوٹ کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعد میں شکایت زیادت کس کو ہونی ہے؟ خود ماں کو تو نہیں ہونی ہے، ماں کرتی بھی نہیں ہے، ماں کے ساتھ نافرمان ہونا وہ کم پیش آتا ہے۔ بچے اکثر کیا کرتے ہیں؟ باپ کے ساتھ جتنا مرضی ہے وہ نافرمانی کریں، لیکن ادھر ماں کے حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ بالکل مطیع رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ باپ کی طرف سے ملاوٹ ہوئی ہے، ماں کی طرف سے ملاوٹ کم ہوئی ہے۔ اگر کہیں دیکھا گیا ہے کہ دونوں کی طرف سے وہ نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ماں نے بھی کہیں نہ کہیں کیا کیا ہے؟ ملاوٹ کی ہے۔ بعض مائیں ہوتی ہیں ادھر سے ادھر سے کھینچ تان کر جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو دیتی رہتی ہیں، مثلا وہ جو مال مثلا ساورے سے ہے اس کو ادھر سے کیا ادھر سے کیا، یہ تو دوسروں آپس میں حقد اور حسد اور لڑائیاں جھگڑے گھریلو سلسلوں میں چلتے رہتے ہیں، یا یہ ہے کہ جو جن دوسروں کا حقوق ہے ان سے کھینچ کر جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو کھلاتی رہتی ہیں، تو وہ مائیں بھی توقع نہ رکھیں کہ بچے ان کے
फरमाबरदार निकलेंगे। ये एक तबीयी चीज़ है और खुदा ने इसको बिल्कुल नेचुरल अंदाज में रखा है और कभी भी खुदा ने कहा नहीं कहा कि आप जो है वो बोएं गंदम और आपको मकई मिले, ऐसे नहीं होगा। ये बच्चों में हम जो कुछ भी उनको खिला रहे हैं, जो कुछ उनको दे रहे हैं, जो कुछ उनको पेश कर रहे हैं, तो ये वही हमें वापस मिलने वाला है। और अगर हम चाहते हैं कि बच्चों के हवाले से मुतमईन हो कि कल हमारे बच्चे फरमाबरदार होंगे, तो फिर आज से अपने माल अम्वाल और वो जो बो रहे हैं उनमें उसको ठीक करें। सिर्फ कहने से नहीं है कि आप कह दें कि अच्छा अखलाक अच्छा रखें, अच्छे उस्ताद उनको पेश करें, आप अच्छे हत्ता आप उनको मदरसों में ले आएँ, आप उनके पास अच्छे असातिज़ा उनके लिए रख दें, असल नामुमकिन है। जैसे कि आप फ़र्ज़ करें कि जितना मर्ज़ी है चक्की के ज़रिए ज़ोर लगा लें, गंदम डालेंगे चक्की में तो वो आटा किसका देगा? गंदम का ही निकालेगा। आप जितना मर्ज़ी है उस पे ज़ोर लगा लें, अच्छी से अच्छी चक्की ले आएँ कि भाई गंदम से क्या दाना निकाले, दूसरा निकाल दे। या ज़मीन में आप बोएँ मसलन मकई और चाहें कि गंदम निकले, जितनी मर्ज़ी है खादें डाल दें, जितनी मर्ज़ी है ट्रैक्टर चला लें, जितने मर्ज़ी है जो करना है कर लें, उसने ना तब्दील होना है, ना होगा। इसलिए अगर नाफरमानी बच्चों की हो रही है तो अब भी वापस आएं, माल को हलाल करें, जिनके हुकूक रखे हुए हैं हक वापस करें, बहनों का हक रखा हुआ है तो वो वापस करें, भाइयों का रखा हुआ है तो वो वापस करें, किसी और का रखा हुआ है तो वो वापस करें। हो सकता है कि 1 साल 2 में आपका बच्चा क्या हो जाए, ततहीर हो जाए, पाक हो जाए और उससे वो तमाम जो नाखालिसी है वो निकल जाए। अल्लाह के सामने तौबा करें और इंशाअल्लाह बच्चे फरमाबरदार हो जाएंगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।